اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی سن بھی رہا ہے اور تمہاری بے بسی بھی جانتا ہے۔ لوگ تمہیں کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے، چھوڑنے دو۔ حالات نے تمہیں دیوار سے لگا دیا، لگانے دو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو اور اپنی دعاؤں میں وہ شدت اختیار کرو، وہ آگ اور وہ تڑپ پیدا کرو کہ عرش بھی تھرا اٹھے۔ یاد رکھو، جب تم اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر سب کچھ اس پر چھوڑ دیتے ہو تو کائنات کا مالک تمہارا وکیل بن جاتا ہے، اور جب اللہ تمہارا مقدمہ خود لڑنے پر آ جائے تو پھر نا امیدی کیسی، بے بسی کیسی؟ دنیا کی کوئی طاقت پھر تمہیں ہرا نہیں سکتی، کیونکہ تمہارا مقدمہ اس پاک ذات کے پاس ہے۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ تمہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تو وہ سہارے ڈھونڈتا ہے، لیکن اللہ اسے توڑتا ہی کیوں ہے؟ اللہ اسی لیے تو توڑتا ہے تاکہ وہ دوسرے سہاروں کو چھوڑ کر اپنے اصل سہارے کی طرف لوٹ آئے، اپنے رب کو ڈھونڈے، اپنے رب کو پکارے، اس سے التجائیں کرے، مناجات کرے۔ تمہاری زندگی میں آنے والی یہ پریشانیاں، یہ راتوں کی بے چینی، یہ آنکھوں کی نمی، دراصل تمہارے رب کی طرف سے ایک بلاوا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تم پریشان ہو کہ راستہ بند ہے، لیکن تم یہ بھول جاتے ہو کہ راستہ بند کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور کھولنے والا بھی میں ہی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یاد رکھو ہتھیار تبھی کام کرتا ہے جب اسے چلانے والے کے ہاتھ میں طاقت اور دل میں یقین ہو۔ تم اللہ سے ایسے مانگتے ہو جیسے تم نے اسے آزمانا ہو، جبکہ مانگنا ایسے چاہیے جیسے تمہیں یقین ہو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ ہے ہی نہیں۔ اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاؤ، اس سے مانگو، رو رو کے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو۔ اس پاک ذات کو بتاؤ کہ اگر آپ نے ہمیں نہ عطا کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو کہیں کے بھی نہ رہ جائیں گے۔ ہمیں تو آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی پالنے والے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے کچھ مانگنا ہو تو اپنی دعاؤں میں وہ شدت اور اصرار پیدا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی بات ماں سے منوانے کے لیے ضد کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی وہ ضد، وہ تڑپ اور وہ بار بار مانگنا بہت پسند ہے۔ جب تم رو کر، گڑ گڑا کر اور اپنی تمام تر عاجزی سمیٹ کر اس کے سامنے جھک جاتے ہو اور یہ کہہ دیتے ہو کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، آپ مجھے سنبھال لیں، تو یقین جانیں اسی لمحے عرش الہی پر فیصلے آپ کے حق میں کر دیے جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ نا امیدی، مایوسی، ہم دعا کرتے ہیں تھک جاتے ہیں کہ میں نے تو بہت دعائیں کی، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا قبول ہی نہ ہو۔ حالانکہ یہ شیطان کا بڑا ہتھیار ہے کہ وہ مومن کے دل میں، وہ مسلمان کے دل میں نا امیدی جیسے جذبے کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم تو بہت گنہگار ہو، تمہاری دعا نہیں اللہ سنیں گے، کیونکہ تم نے گناہ کیا، تم نے اپنی نظر کی حفاظت نہ کی، تم نے نماز نہ پڑھی، تم نے جھوٹ بول دیا، تم نے غیبت کر دی، تم نے اس انسان کو دھوکہ دے دیا، تم نے اپنی ماں سے بدتمیزی کر دی، اللہ تو تمہاری دعائیں نہیں سنیں گے۔ بلکہ یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے، اللہ تو کافر کی بھی دعا سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب دعا سننے پہ آتے ہیں تو وہ کافر کی دعا بھی سنتے ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ جب کوئی کافر بھی مجھ سے اپنی عاجزی سمیٹ کے میرے پاس آتا ہے، مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا بھی سنتا ہوں۔ یہاں ایک مثال ہے کہ شیطان جس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس نے اللہ کو
کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس نے بھی اللہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے مہلت دی جائے۔ کتنی مہلت دی جائے؟ اس روز تک مہلت دی جائے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اللہ نے تو شیطان کی دعا کو بھی سن لیا۔ اللہ نے اس کو بھی مہلت عطا کی۔ کیوں کی؟ کہ جاؤ تم بدگمان کر لو، تم میرے بندوں کو ورگلا لو۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ ہمیشہ اسی کے رہیں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، تو یہ شیطان کا ایک کڑا وار ہے۔ آپ اپنی ساری نا امیدیوں کو، مایوسیوں کو تندور میں جھونک کے اللہ کے ہاں سچے دل سے دعا کریں، لگن کے ساتھ دعا کریں، صبر کے ساتھ دعا کریں، اسی سے مانگیں، بار بار مانگیں، تو یقین جانیے آپ کے مقدر بدل جائیں گے، آپ کے حق میں دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ تمہارا کام ہے صرف دعا کرنا، نتیجہ نکالنا اللہ کا کام ہے۔ تم اس لیے پریشان ہو کہ تم حالات کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہو، جبکہ اللہ حالات کو ان کے انجام سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کب، کیا اور کتنا بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے۔ اگر بندہ اللہ سے اچھا گمان رکھے گا، اگر بندہ اللہ سے اچھا یقین کے ساتھ مانگے گا، اسے اچھے یقین سے سوچے گا، تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ اپنے بندے کے ساتھ کریں گے۔ اگر تم یہ یقین کر لو گے کہ اللہ تمہارا مقدمہ خود لڑ رہا ہے، تو وہ زمین و آسمان کی تمام قوتوں کو تمہارے حق میں کر دے گا۔ تمہاری دعا میں جتنی شدت ہوگی، جتنی شدت سے تم اللہ سے دعا مانگو گے، تمہاری جیت اتنی ہی یقینی ہوگی۔ بس اپنی تڑپ بڑھاؤ، اپنے سجدوں کو طویل کرو اور اس کی رحمت پر ایسا کامل یقین رکھو کہ تمہارے دل سے خوف نکل جائے اور سکون کا وہ دریا بہنے لگے جو صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ وقت تمہاری آزمائش کا نہیں ہے، بلکہ تمہاری دعا کی طاقت دکھانے کا ہے۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کر لیتے ہو تو یاد رکھو کہ تم اکیلے نہیں رہتے، بلکہ جنگ اللہ کی قدرت لڑنے لگتی ہے۔ انسان اکثر اس مقام پر آ کر ہمت ہار دیتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، اب اسے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ کے معجزات شروع ہوتے ہیں۔ تم کیوں لوگوں کے رویوں پر کڑتے ہو؟ کیوں اس بات پر دل چھوٹا کرتے ہو کہ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی یا تمہارا حق مار دیا؟ اللہ کی قسم، جس کا وکیل اللہ بن جائے اسے دنیا کا کوئی جج، کوئی حاکم اور کوئی ظالم شکست نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تم جب اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتے ہو تو پھر ساری ان چیزوں سے باہر نکل آؤ کہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا۔ پھر تمہارا مقدمہ اللہ کے ہاں ہے، وہ تمہارے اس طرح پریشانیاں دور کرے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر تمہیں کسی سفارشی، کسی دولت اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم ذرا پیچھے مڑ کر تاریخ تو دیکھو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو بظاہر تو کوئی بچاؤ کا راستہ نہ تھا، لیکن ان کا یقین اپنی دعاؤں میں اتنا شدید تھا کہ انہوں نے کسی فرشتے تک سے مدد نہیں مانگی اور صرف اللہ پر اکتفا کیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟
آگ لکڑیوں کو تو جلاتی رہی لیکن ان کے بندے کے لیے گلزار بن گئی۔ تمہاری زندگی کی یہ آگ، یہ مشکلیں اور یہ رکاوٹیں بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، بس تمہارے اندر وہ خلیل اللہ والا یقین پیدا ہو جانا چاہیے۔ اللہ کو تمہاری زبان سے نکلی ہوئی دعائیں نہیں بلکہ تمہارے دل سے نکلنے والی وہ آہ چاہیے جو تمہاری روح کو تڑپا دے، جو تمہارے وجود کو ہلا دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی حیا والے ہیں، اللہ بہت غیور ہیں، اللہ بہت غیرت والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے جب کوئی میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں انہیں خالی ہاتھ لوٹا دوں، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ تم سوچتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ایک پکار پر اللہ نے تمہاری بلاؤں کو، تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیا ہو، تمہارے لیے اس سے بہتر فیصلہ کر لیا ہو جو تم مانگ رہے تھے۔ اپنی دعاؤں کو بوجھ نہ سمجھو بلکہ اسے اپنے رب سے گفتگو کا ذریعہ بناؤ۔ جب تم سجدے میں گر کر یہ کہتے ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو یہ محض الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک اعلان جنگ ہوتا ہے ان حالات کے خلاف جو تمہیں ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ جب تم اللہ کو اپنا کارساز سمجھ لیتے ہو تو وہ تمہارے دشمنوں کو وہاں سے مات دیتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے بند دروازوں کو ایسے کھول دیتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا، یہ سب کیسے ممکن ہو گیا۔ بس اپنی تڑپ کو کم مت ہونے دینا، اسی سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، اپنے ماتھے کو اس کے در سے اٹھنے مت دینا، کیونکہ اللہ تمہارا مقدمہ لڑے گا تو تمہاری خاموشی بھی تمہاری جیت ہوگی، تمہاری خاموشی تمہاری جیت کی گواہی دے گی۔